بسم اللہ الرحمن الرحیم واستفزز من استطاعت منہم بصوتک صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، جس وقت میں شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، اس وقت میں اس نے کہا تھا کہ یا اللہ، اگر آپ مجھ کو ڈھیل دیں گے، اگر آپ مجھ کو قیامت تک کی مہلت دے دیں تو میں ان تمام انسانوں کو جہنم میں لے جاؤں اور ان کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ یہ آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، آپ کے مطیع و فرما بردار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں باقاعدہ متعدد جگہوں پر اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ جس وقت میں شیطان جنت سے نکالا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے دربار سے خارج اور راندہ کیا جا رہا تھا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے چھوٹ دے دی تھی کہ تو میرے بندوں پر جتنی چاہے کوشش کر لے، جس طریقے سے چاہے ان کو بہکا لے اور اپنے پورے زور لگا، مگر جو انسان جنت میں جانے کا راستہ اختیار کرے گا اور مجھ کو راضی کرنے کی فکر کرے گا، وہ تیرے بہکاووں میں نہیں آئے گا، تیرے فندوں کے اندر نہیں پھنسے گا، بلکہ وہ اسلام پر، دین اور شریعت پر پختگی سے عمل کرے گا۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں کو بہکانے کے متعدد طریقوں کا اختیار دیا تھا۔ ان میں سے ایک بہت خاص اور بہت نمایاں طریقہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ جا اور میرے بندوں کو بہکا لے اپنی آواز کے ذریعے، یعنی اپنی آواز سے جتنا تجھ سے ہو سکے، جیسی چاہے اس آواز کو بنا اور جس طریقے سے چاہے اس آواز کو استعمال کر، اور پھر میرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کر۔ جس کو نہیں بہکنا، جس کو اللہ کی طرف چلنا ہے، وہ بہرحال اللہ کی طرف ہی چلے گا۔ تفسیر طبری کے اندر بصوتک سے مراد غنا کو لیا گیا ہے، یعنی گانے کو لیا گیا ہے۔ یہ جو گانا ہے یہ انسان کے اندر بہت زیادہ برائیاں پیدا کر دیتا ہے۔ گانوں کی لگن، گانوں کو سننا یا گانا، اور بری گندی باتیں زبان سے نکالنا یا کانوں سے سننا اور ان کو عام کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس پر قرآن کریم میں انتہائی سخت وعید نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو بے حیائی کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں، بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں میں، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہوں کا الگ الگ ذکر کیا ہے کہ دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اور بے حیائی پھیلائی جاتی ہے ناچنے کے ذریعے، گندی باتوں کے ذریعے اور بری تصویروں کے ذریعے، اسی طریقے سے گانوں کے ذریعے۔ یہ جو گانے ہوتے ہیں جن کو آج بالکل عام سمجھا جاتا ہے، لوگ نہ ان کو سننے سے اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ ان کو بولنے سے، ان کو گانے سے اللہ کا خوف کرتے ہیں، جبکہ یہ گانے انسان کو منافق بنا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ یہ جو گانے ہوتے ہیں یہ انسان کے اندر نفاق، یعنی منافق بنانا، اس کو یہ نفاق کو ایسے پیدا کرتے ہیں کہ جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ اب گانے گانے سے انسان کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، اور منافق کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود بیان کی ہے۔ ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق لوگ جہنم میں سب سے نیچے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ کافروں سے بھی نیچے ہوں گے، یعنی ان کو کافروں سے بھی زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ نفاق پیدا کرتے ہیں گانے۔ آج ہمیں افسوس کرنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے کہ آج وہ دور شروع ہو چکا، گھر گھر سے گانے کی آواز آتی ہے اور ہر گھر میں گانوں کا ماحول عام ہے۔ ہر طرح کے لوگ گانے گاتے ہیں اور گانے گانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، اس سے بچا نہیں جاتا، اس کو انسان برا خیال نہیں کرتا۔ جب کسی گناہ کو برا سمجھنا چھوڑ دیا جائے، کسی گناہ کو گناہ سمجھنا لوگ چھوڑ دیں، پھر وہ گناہ معاشرے سے ختم نہیں ہوتا، لوگ اس گناہ سے بچتے نہیں ہیں، اس گناہ سے توبہ نہیں کرتے ہیں،
کیونکہ جب دل میں اس کی برائی کا خیال ہی نہیں ہے تو اس سے بچنے کا تصور بھی نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمیں غم اور افسوس کرنا چاہیے اس بات کا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گانے گاتے ہیں اور گانے سنتے ہیں، وہ بچے کہ جن کی زبان پر کلمہ طیبہ ہونا چاہیے تھا، وہ بچے کہ جن کی زبان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہونی چاہیے تھی، ان کی ننھی ننھی سی زبانوں پر گانے ہوتے ہیں، اور ان گانوں کے اندر بعض اوقات شرکیہ باتیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے ساتھ شرک لازم آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کفر لازم آتا ہے، اور ان گانوں کو جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے گانے والا آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کی یہ سزا ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایسے آدمی کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر آتے ہیں تو دنیا کی تمام طاقتیں ہیچ ہو جاتی ہیں، دنیا کی تمام صلاحیتیں ناکام اور ناکارہ ہو جاتی ہیں، انسان مصیبتوں میں ہی پھنستا چلا جاتا ہے۔ کوئی چیز، کوئی طاقت انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پاتی کہ جب انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے وہ آتا ہے۔ اور اس وقت میں گانوں کا ماحول بالکل عام ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے یا سفر کر رہا ہے تو گانے سن رہا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے تو وہ گانے گا رہا ہے، بچے گھروں کے اندر گانے گاتے ہیں اور گانوں کے جو اندر کے الفاظ ہیں ان کو بولتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں۔ گانوں سے آج ہمیں دین سے زیادہ واقفیت ہے۔ جو بچے 2 یا 3 کلمے نہیں سنا سکتے ہیں وہ 30 یا 40 گانے سنا دیں گے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر ہم نے اپنی فکر نہ کی، ہم نے اپنے آپ کو سدھارنے اور سنوارنے کی کوشش نہ کی، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وہ ہوتا ہے اور ہو کر کے رہتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم پر عذاب ہی آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم نہیں فرمائیں گے، اور ہمیں یہ خیال چھوڑ دینا چاہیے، یہ غلط فہمی ہمیں دماغوں سے نکال دینی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہوگا تو ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب عذاب دینے پر آتے ہیں، پریشانی اور تکلیفیں پہنچانے پر آتے ہیں، نہ مال کام آتا ہے، نہ شہرت کام آتی ہے، نہ عزت کام آتی ہے، نہ عہدہ اور کوئی حیثیت کام آتی ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کے مقابلے میں کھڑی نہیں رہ پاتی ہے، کوئی بھی چیز قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس قدر سخت اور اس قدر خطرناک ہوتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگے اور گناہوں کو ترک کرے، خاص طور سے ایسے گناہ کہ جن کے اندر بعض اوقات دین کی توہین تک کی جاتی ہو، شریعت کے احکام کو نکارا جاتا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر بھی بعض دفعہ، جیسا کہ گانے ہیں، اور گانوں میں بہت سے گانے ایسے بھی ہیں آپ جانتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کھلے عام شرکی الفاظ موجود ہیں، کھلے عام۔ ایسی صورتحال میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نادان کوئی نہیں ہے جو انسان ایسے گانے کو سمجھتے ہوئے، پہچانتے ہوئے رضامندی اور خوشی کے ساتھ میں گائے گا اور ان کو زبانوں سے بولے گا، وہ انسان مسلمان نہیں رہے گا۔ گویا ہم نے ایمان کو کھیل بنا رکھا ہے، صرف کس وجہ سے کہ ہم ان گانے گانے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں چاہے ہمارا ایمان خراب ہو یا ایمان ختم ہو، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور گانوں جیسی لعنت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور بچائیں۔ یہ جو گانے ہوتے ہیں یہ انسان کو اندر سے خراب کرتے ہیں۔ یہی مطلب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا، انسان اندر سے بگڑتا ہے۔ گانا گانے والا آدمی اندر سے خراب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دشمنیوں کو مول لینے لگتا ہے، یعنی وہ منافق بن